الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق بہت مضبوط کر لیتے ہیں۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے وہ دن رات کوشش کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، وہ اپنے اعمال ایسے بجا لاتے ہیں کہ جس میں رب کی رضا ہوتی ہے، جس میں رب راضی ہوتا ہے۔ پھر وہ ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کن کن اعمال سے راضی ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرما دے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک انہیں اپنا دوست بنا لے، اور جنہیں اللہ پاک اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر وہ دنیا سے چلے بھی جائیں، دنیا سے گئے ہوئے نے صدیاں گزر جائیں، اللہ پاک ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے، ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے، اور وہ 1-2 سال کے لیے نہیں بلکہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ تعلق جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے رب سے، اپنے خالق، اپنے مالک سے جوڑا تھا، اس تعلق کا صلہ اللہ پاک یوں عطا فرماتا ہے کہ ان کا ذکر اللہ پاک باقی رکھتا ہے، ان کے مشن کو اللہ پاک باقی رکھتا ہے، ان کے کردار کو لوگ پڑھ کر پھر اپنے کردار کو سنوارتے ہیں، ان کی گفتار کو پڑھ کر لوگ اپنی گفتار کو سنوارتے ہیں، ان کے عبادات کو پڑھ کر لوگ اپنے اندر عبادات کا جذبہ لے کر آتے ہیں۔ وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی جانے کے بعد بھی لوگوں کی رہنمائی کا سبب بن ہی رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ایسی ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ ان کے مزارات کی طرف پھر لوگ رجوع کرتے ہیں، وہاں سے فیض حاصل کیا جاتا ہے، وہاں سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، ان کے مزار پر جا کر دعائیں مانگ کر، اللہ سے دعائیں مانگ کر، اس امید پر، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے میں اللہ پاک ہماری مرادیں، ہماری دعائیں، ہماری التجائیں اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ تو ان کی بارگاہ میں کہیں استغاثے ہیں، کبھی ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ اپنے نیک بندوں کا صدقہ، اپنے اولیاء کرام کا صدقہ دعائیں بھی پوری فرماتا ہے، مرادیں بھی پوری فرماتا ہے، اور پھر لوگوں کے عمل میں جو چینج آتا ہے، سبحان اللہ۔ آج انہی پیاری ہستیوں میں، اللہ پاک کے مقربین بندوں میں آج ہم ایک بڑی پیاری ہستی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، کراچی کے والی کا ذکر کریں گے۔ جی ہاں، ہماری مراد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کون سی ہستی ہیں، ان کے آباء و اجداد کون ہیں، انشاءاللہ بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے اللہ نے چاہا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری ہستی، اللہ پاک نے انہیں بہت کمال عطا فرمایا، بہت جمال عطا فرمایا، بہت پیاری ہستی ہیں۔ ان کی سیرت پر آج ہم گفتگو کریں گے، چونکہ کراچی میں ان کا عرس مبارک بھی چل رہا ہے، ان کا مزار مبارک کراچی میں ہے، کلفٹن کی طرف جائیں تو یہاں ان کا مزار پر انوار ہے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، ان کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی مستفیض فرمائے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے ہم لے کر اب بڑھیں گے، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ،
کلام بھی سنیں گے، اور اللہ نے چاہا تو مبلغین سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر گفتگو بھی کریں گے۔ آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہوں گے، آپ کے کمنٹس بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کے کمنٹس کو بھی شامل کریں گے، پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں انشاءاللہ، ان کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کا نمبر بھی ہے، ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کا نمبر بھی ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اپنے پیارے پیارے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، منچ پر وہ تشریف لائیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹس کو آگے لے کر چلیں گے، پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے۔ مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ شاہد مدنی بھائی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں شاہد بھائی کو۔ پاکستان سطح کے ذمہ دار بھی ہیں، لغت العربیہ کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے، اور آج ماشاءاللہ جدول پر تشریف لائے ہیں کراچی میں، مرحبا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ حسن بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، جامعۃ المدینہ کے مدرس بھی ہیں، فیضان مدینہ کے نائٹ ناظم بھی ہیں، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے، مرحبا کہتے ہیں حسن بھائی کو، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد، ماشاءاللہ، مرحبا۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ خالد بھائی کی زیارت بھی کریں گے، اور بڑے پیارے نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج ہوں گے، وقار بھائی مرحبا کہتے ہیں، لاہور سے آئے ہوئے ہیں جی، وقار مدنی، ماشاءاللہ مدنی ہے، عالم ہے، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے، مرحبا کہتے ہیں۔ اور مرحبا، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ، کیسے ہیں مگر ٹھیک ہے آپ؟ خیریت سے تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں کہ بعض مسلمان اپنے قرابت دار اور رشتہ دار جو غیر مسلم تھے، یہودی تھے،
ان سے قرابت یا پڑوسی ہونے کی بنا پر دوستی اور میل جول رکھا کرتے تھے، ان کے اس تعلق پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے دوستانہ تعلق، دلی محبت اور اخلاص یہ حرام ہے، اور انہیں اپنا رازدار بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تجربات سے یہ بھی ثابت ہے کہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدے نہ دیں، جس سے ان لوگوں کی غداری موقع پر ظاہر ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے والے، اس میں کوئی کمی نہ چھوڑیں گے تمہاری برائی چاہنے میں۔ ان کی تو خواہش یہ ہے کہ مسلمان تکلیف میں رہیں، مشقت میں پڑے رہیں۔ نیز ان کی دشمنی ان کے الفاظ اور کردار سے ظاہر ہے، جو وقتاً فوقتاً سامنے آتی ہے۔ جب زبانی دشمنی بھی سامنے آتی رہتی ہے تو جو دشمنی اور مسلمانوں سے بغض و عداوت ان کے دلوں میں ہوگی وہ کس قدر زیادہ ہوگی۔ یقیناً ان کے دلوں میں موجود دشمنی ظاہری دشمنی سے بڑھ کر ہے، لہٰذا اے مسلمانوں ان سے دوستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی جامعیت اور حقانیت کو اگر سمجھنا ہو تو ان آیات کو سامنے رکھ کر تمام دنیا کے مسلمان اور کافر ممالک کا ان حالات کا جائزہ لے لیا جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قطعی طور پر حق اور سچ نہیں؟ یقیناً حق اور سچ ہے۔ تاریخ عالم، تاریخ اسلام اور موجودہ حالات تمام کے تمام قرآن کی ان آیات کی صداقت کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں خواب غفلت میں ہیں۔ ہمارے لوگ ابھی بھی انہی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا مان رہے ہیں، جنہیں اپنے راز بتانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کا جو سبق ہے انشاءاللہ قاری صاحب سے ہم سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ خالد بھائی کو دعوت دیں گے۔ خالد بھائی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں منچ کی زینت بنیں گے۔ کل کا جو آج سبق سنائیں گے ذرا آپ پہلے وہ پڑھیں گے، پھر کل کا سبق بھی آپ ایک ساتھ پڑھا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا، جو کہ آج بچوں نے سنانا ہے، جی، بلندی سے اترنے کی دعا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجمہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک مرتبہ اور۔ سبحان اللہ، بلندی سے اترنے کی دعا سبحان اللہ، ترجمہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو بنا کر 0308262600 اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیجئے۔ بہت سے بچوں کی ویڈیوز ہم الحمدللہ لے رہے ہیں روزانہ۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں ہم سبھی بچوں کی ویڈیوز لے لیں۔ جو احتیاطیں ہیں ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھیے، ویڈیو بہت زیادہ ہل نہ رہی ہو۔ اچھا، بچیوں کی اگر بنا رہے ہیں تو بچی کی عمر 7 سال سے زیادہ نہ ہو، 7 سال یا اس سے کم عمر کی بچی ہو تو اس کی ویڈیو بنائیں۔ شور شرابہ نہ ہو، پیچھے بسا اوقات مدنی چینل ہی چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، اور جو بچے نے ریکارڈ کی ہوتی ہے وہ آواز صحیح سے نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ بسا اوقات پنکھے کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ویڈیو صحیح نہیں بنتی، آواز صحیح نہیں آ رہی ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ اچھے انداز میں بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی ویڈیوز انشاءاللہ ہم چلانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ کل کا سبق بھی بیان کر دیں، کل بروز پیر انشاءاللہ جو ہم سبق سنیں گے بچوں سے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا سبق ہے پانی پینے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ پانی پینے سے پہلے کی دعا ایک اور بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے جی، قاری صاحب کو ہم رخصت کرتے ہیں اور انشاءاللہ خالد بھائی تشریف لائیں گے۔ جی مرحبا کہتے ہیں، بہت شکریہ قاری صاحب، السلام علیکم، جزاک اللہ فی الدارین۔ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیسے آپ خالد بھائی؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے مجھے۔ جی تشریف رکھیں۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ وقار بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں جی آپ ہمیں؟ انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ویسے کتنی طرزوں میں پڑھ لیں گے وقار بھائی آپ؟ 2 سے 3 طرزیں تو اس کی عام جو پڑھی جاتی ہیں بعض اوقات۔ ماشاء اللہ، ہمارے عدنان شیخ تو 10-11 طرزوں میں پڑھتے ہیں وہ تو پھر اللہ پاک شیخ ہمیں صاحب اور سلامتی دے اور برکت دے۔ آمین آمین آمین، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے پالا والا ہمارا نبی، سب سے پالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات،
کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا، واہ کا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا، ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا، دیوانے جو بھی منگتے نے، دیوانے جو بھی منگتے نے، شہ ابرار دے نے، کمی رہندی نہیں کوئی جدوں سرکار دے دینے، میں زہرا پاک دے بچیاں دی لجپالی تو صدقے جا، کوئی ایک بار منگدا ہے او 100 بار دے دینے، غلام دا عقیدہ میرا ایمان فاروقی، جدوں سرکار دے دینے تے نسل آثار دے دینے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا
ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے کلام اعلیٰ حضرت کی، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک وہ زبانیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے جو جن زبانوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان علماء کو بھی سلامت رکھے کہ جن علماء نے ایسے کلام، ایسی تعریف، ایسی نعت، ایسی سیرت میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی کہ وہ تو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، سالوں گزر گئے، لیکن بعد میں آنے والے ان کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں مچلتے ہیں، ان کے سینے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی سلامتیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان تمام اولیاء کرام کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو سمجھا ہے اور پھر لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جایا ہے، لے کر گئے ہیں، ان کا تعلق حضور سے کیا ہے، ان کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ کیا ہے، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی الحمدللہ اہل ایمان بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ محبت اگر میں کہوں کہ میں اپنی چاہت سے کچھ کر سکوں تو یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سوکھا پتا بھی زمین پر نہیں گرتا، وہ جبھی زمین پر گرتا ہے جب خالق، مالک، قادر مطلق کا اذن ہوتا ہے، اس کا حکم ہوتا ہے، تو سوکھا پتا بھی جبھی زمین سے پر آ کر گرتا ہے، وہ اپنے درخت سے، شاخ سے جبھی جا کر جدا ہوتا ہے
تو ہم چاہیں کہ ہم اپنی مرضی سے محبت کر لیں اللہ پاک کے ان بندوں سے، برگزیدہ بندوں سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اہل ایمان کے دلوں میں جو اولیاء کرام کی محبت ہے، یہ محبت اللہ پاک ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اولیاء کرام کی یہ محبت ہمیشہ ہمارے سینوں میں محفوظ رہے۔ اور قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو کئی آیات بینات میں اللہ پاک نے اولیاء کرام کے فضائل کو بھی بیان کیا، اولیاء کرام کی شان کو بھی بیان کیا، اولیاء کرام سے محبت کرنے کو بھی بیان کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ خالد بھائی سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی وہ آیات بینات بھی سنیں کہ جن میں اللہ پاک نے اولیاء کرام کے اوصاف کو بھی بیان فرمایا، اور ایک مسلمان کرے کیا کہ اولیاء کرام کا جب ذکر آتا ہے، اولیاء کرام کی جب کیفیت آتی ہے، تو خالد بھائی ایک مسلمان کا جو تعلق ہونا چاہیے اولیاء کرام سے، قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے؟ صلی اللہ علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ واہ واہ، یہ محبت ولی کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت کو بتدریج عام فرماتا ہے، واہ واہ، خود تو چن لیتا ہے اور پھر جبریل امین کو بتاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جبریل امین آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر زمین کے فرشتوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس محبوب خدا کی محبت خلق خدا کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یودع لہ القبول فی الارض، کہ اس بندے کی محبت جو ہے یا درجہ قبولیت جو ہے اس کے لیے ایسا عام کیا جاتا ہے کہ زمین میں رہنے والے افراد بھی اپنے دلوں میں اس کی محبت کو پاتے ہیں، واہ، کیونکہ یہ چنیدہ ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب وہ بنتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا اس حوالے سے اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ وہ عام لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ بڑے عام لوگ ہوتے ہیں لیکن کام خاص کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ کیا بات ہے، جیسے میں اور آپ ہیں، عام سے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی خاص کام کریں، جی، کوئی اپلائی کریں ہم کسی سرکاری ادارے میں جاب کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں پھر عام نہیں ہونا پڑے گا، کچھ ایکٹیویٹی ایسی کرنی پڑے گی جس میں ہم اتنے کیپیبل ہو جائیں کہ ڈیزرونگ ہو اس ادارے پہ، اس ادارے میں جاب کے لیے، جی، تو وہ ادارہ ہمیں رکھے گا، وہ ادارہ ہمیں پرکھے گا، دیکھے گا کہ اس میں کیپیسٹی ہے، اس میں صلاحیت ہے، اگر صلاحیت ہے تو پھر انتخاب کر لیا جائے گا۔ لیکن جس کا انتخاب ہوگا اسے بھی تو کچھ کر کے آگے بڑھنا ہے، جی، وہ کہے کہ نہیں میں تو جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، لیکن لوگ مجھ تک آگے بڑھیں اور میرا انتخاب کریں، ایسا بندہ کسی کی نگاہ انتخاب میں آ نہیں پائے گا۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں انسانوں کو تو خسارے والا قرار دیا ہے، ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر، جی، انسان تو خسارے میں ہے، جی، رب العالمین جل وعلا کا فرمان تو یہ ہے۔ لیکن اس خسارے سے بچتے کون ہیں؟ جی، یہ کامن مین ہیں جو خسارے میں ہیں، لیکن جو خاص افراد ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ خسارے سے بچتے ہیں۔ واہ، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، باہم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بنیادی طور پر ان آیات میں 4 اوصاف ان افراد کے بیان کیے گئے ہیں جو نقصان سے بچنے والے ہیں۔ انسان تو سارے ہی نقصان میں فرما دیے گئے، لیکن جن کو بچایا جائے گا ان میں یہ 4 اوصاف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 وہ ایمان والے ہوں، سبحان اللہ، وہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے ہوں، اس کے بعد ان میں صبر کی تلقین کرنے کا بھی ایک سلسلہ جاری ہے۔ کیا بات ہے، ہمارے یہاں ایک عام بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کی برائی اس کے سر، ہمیں کیا پڑی اس کو روکنے کی، ہم کیوں اس کو سمجھائیں، ہم کسی کو سمجھانے والے ہوتے کون ہیں، اور جس کو سمجھایا جائے اس کی طرف سے بھی یہی بات آ رہی ہوتی ہے۔
تم مجھے سمجھانے والے کون ہوتے ہو؟ تو رب العالمین جل وعلا ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو حق کی ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں، برائی سے بچا رہے ہوتے ہیں، حق کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو سمجھانے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کریم خسارے سے بچاتا ہے. پھر مصیبتوں پر واویلا کرنا اور دہائیاں مچانا، شکوہ و شکایات اپنے لبوں پر لانا، یہ شکوہ اور شکایت لبوں پر لانے والے بھی خسارے سے بچ نہیں پاتے، بلکہ خسارے سے بچنے والے وہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں امت کی پیشوائی عطا فرمائی، اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے، اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ پیشوائی کے لائق اس لیے ہوئے کیونکہ وہ صبر کرنے والے تھے. صبر بندے کو بہت اونچے مقام تک لے کر جاتا ہے. اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں. صبر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بندہ رب کی رضا پر راضی رہے. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بناتا ہے، اسے اپنا پیارا بناتا ہے. آپ دیکھیں کہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں، مشائخین کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوگا تو یہ اسے دنیا سے دور کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں گے. یہ دنیا کی اعلیٰ اعلیٰ نعمتوں کے خواب نہیں دکھائیں گے، بلکہ بڑی سے بڑی نعمت ان کے سامنے بیان کر دی جائے تو ان کے بس ایک جملہ ہوگا جو اس ساری بات کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کافی ہوگا. یہ کہیں گے یہ ساری نعمتیں فنا ہونے والی، بالکل اس فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہ دو، بلکہ ایسا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہنے والی نعمتیں تمہارے حق میں رکھ دے، تمہارے لیے ان باقی نعمتوں کا انتخاب فرمائے اور تمہیں ان کا اہل بنا دے. لہٰذا وہ دنیا سے بندے کو تعلق کو توڑواتے ہیں اور بندے کے تعلق کو اللہ رب العالمین سے جڑواتے ہیں. یہاں دنیا میں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور خود بھی صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے وعدے پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو پیشوائی عطا فرماتا ہے. پھر رب العالمین جل وعلا ان کو عام افراد سے اٹھا کر اپنے اولیاء میں لے آتا ہے اور پھر یہ وہ اولیاء ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے ہر قسم کے غم کو دور فرما دیتا ہے، ان کو آنے والے اندیشوں سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ وہ دنیا سے جا بھی رہے ہوتے ہیں تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جب ان کے اس طرز پر زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے ان سے آ کر کہتے ہیں کہ کچھ خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، اور ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار رہے، ہم آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہوں گے اور جنت میں تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی جائیں گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہاں تم نے اللہ کی رضا کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالی تم کو راضی کرے گا اور جب جنت میں تمہارا داخلہ عطا فرمائے گا تو تمہیں سب کچھ عطا فرما دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دلوں کی خواہش ہوگی اللہ کریم وہ عطا فرما دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ ملے گا. یہ اس لیے ملے گا، ارشاد فرمایا نزلا من غفور الرحیم، کیونکہ اب تم مہمان ہو رب العالمین جل وعلا کے. ایک عام بندے کے یہاں کوئی مہمان آئے تو وہ اپنی عزت کی خاطر اس کی خوب مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کہیں کمی نہ رہ جائے اس کے معاملات میں، خوب اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، بہتر سے بہترین کھلاتا ہے. جب رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں
مہمان بن کر اس کی جنت میں بندہ داخل ہوگا، کیا بات ہے، وہ رب کا مہمان ہوگا، پھر رب العالمین جل وعلا ارشاد فرمائے گا نزلا من غفور الرحیم، واہ، آج بخشنے والے، رحم فرمانے والے پروردگار کے تم مہمان ہو، اور یہ جو ساری نعمتیں جو چاہو گے پاؤ گے، جو سوچو گے وہ ملے گا، یہ اس رب العالمین جل وعلا کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑا تھا۔ جی، رب العالمین نے ارشاد فرما دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا کے چھوٹنے کا ان کو کوئی غم نہیں ہے، آخرت میں پیش ہوں گے تو واہ، کیونکہ دنیا میں اللہ کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزاری، تو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہائے ہمارا آخرت میں کیا بنے گا، جی، کیونکہ وہ تو دنیا میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے واہ، کام کر کے گئے، تو اب اللہ رب العالمین جل وعلا ان اولیاء کی آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا اعلان دنیا میں ہی فرما رہا ہے، جی، اور ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، خبردار رہو، ان کے رتبے سے آگاہ ہو جاؤ کہ ان کو کچھ خوف نہیں ہے، یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، سبحان اللہ، بات یہیں آ کر کنکلوڈ ہوتی ہے کہ یہ صرف ایمان والے ہی نہیں رہے بلکہ ایمان کے ساتھ یہ مستقل اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے رہے۔ جب بندہ ایمان لائے اور مستقل اعمال صالحہ کو اختیار کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے عام مومنین سے ممتاز فرما کر اپنی ولایت کا تاج ان کے سروں پر سجا کر ساری خلقت کی بادشاہت عطا فرما دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی وجہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ اولیاء کرام کی شانیں، اولیاء کرام کی عظمتیں، اولیاء کرام کی رفعتیں قرآن پاک میں بیان کی گئیں۔ آج سیرت حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے یہ مقدمتاً یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اولیاء کرام کے فضائل، اولیاء کرام کے کمالات کیا ہیں۔ میں نے جو شروع میں عرض کی تھی نا کہ یہ محبت میں چاہوں کہ میں اولیاء کرام سے خود محبت کروں، میرے بس کا یہ روگ نہیں ہے، میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے محبت کر سکوں، یہ تو دل اللہ مائل فرماتا ہے، یہ دلوں میں اللہ کسی کی محبت ڈالتا ہے۔ جب بھی کسی سے محبت ہوگی اور اللہ کے کسی نیک بندے سے محبت ہوگی تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ پاک کا کرم ہوگا، اللہ پاک کی عطا ہوگی۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال بھی کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی عاشقان رسول کا ہجوم، عاشقان اولیاء کا ہجوم ان کے دربار پہ ہے، آج بھی ان کا دربار سجا ہوا ہے، آج بھی وہاں پر لوگ جا کر اکتساب فیض کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اور لوگ اس یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے یقیناً مقبول بندے ہیں، اور اللہ ان کے صدقے ہماری مرادیں پوری کرے گا، اللہ ان کے صدقے خیر و برکت نازل فرمائے گا، اللہ ان کے صدقے گھروں میں سکون نازل فرمائے گا، اور مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اللہ اپنی رحمت سے ان نیک لوگوں کا صدقہ، چونکہ جب ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں نا تو ہمیں اپنے اعمال تو اس لیول کے نظر نہیں آتے جو ابھی ہمارے خالد بھائی نے بیان کیا کہ اولیاء کرام اپنی ساری زندگی اللہ پاک کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں، تو ان کے اعمال بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہیں، اللہ پاک نے جو بتائے ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال دیکھیں، ہم اپنی کیفیات کو دیکھیں تو ہمیں اولیاء کرام کے مقابلے میں ہمارے تو عمل ہی کچھ نہیں، تو یقیناً پھر وہ اللہ پاک کے نیک بندے مستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ روایات میں اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ بعض لوگ پراگندہ حال ہوتے ہیں، بکھرے بال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے، ان کی دعائیں پھر رد نہیں ہوتی۔ تو ان نیک لوگوں کا صدقہ انشاءاللہ جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ ہمارا بیڑا پار لگا دے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اولیاء کرام سے پیار ہے انشاءاللہ، اپنا بیڑا تو پار ہے انشاءاللہ۔ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر میں چاہوں گا کچھ تعارف بھی بیان فرمائیں، کچھ سیرت بھی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہے جی اور اسی مناسبت سے الحمدللہ ان کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیسیکلی جو ان کا تعلق تھا جی وہ مدینۃ المنورہ سے تھا۔ اب اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، صرف حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں، دیگر کئی ایک علماء کرام اور اولیاء عظام ایسے تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، مشکلات برداشت کیں تاکہ اللہ کے دین کی نصرت کی جا سکے۔ جی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب نے تقریباً 138 سنہ ہجری میں ایک تحریک کا آغاز کیا اور اسی کے سلسلے میں اپنے بھائی کو بصرہ روانہ کیا۔ اب جب اپنے بھائی کو بصرہ روانہ کیا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان کے ساتھ بصرہ سے ہوتے ہوئے سندھ میں تشریف لے کر آئے۔ واہ جب آپ سندھ میں تشریف لے کر آئے تو عالم یہ تھا کہ تقریباً 400 افراد کا قافلہ آپ کے ساتھ تھا، واہ اور اگر یہ بات بھی کی جائے تو غلط نہ ہوگی کہ خطہ سندھ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار کے وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے سندھ کی دھرتی کو اپنے قدم سے نوازا، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر آ کے لوگوں میں اسلام کی اشاعت کی، لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی تعلیمات ان کو دیں، اللہ پاک کی وحدانیت سکھائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنایا۔ جی اور آپ نے یہ جو جملہ فرمایا نا کہ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت اطہار کے وہ پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے سندھ کو نوازا ہے، یوں تھوڑا سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے جی جی بالکل، یہ واقعہ کربلا کے تقریباً 30 یا 35 سال کے بعد ہوئی ہے، یعنی 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہے اور ان کی تقریباً ولادت 95 میں ہے، اس طرح یعنی 98 میں، تو یوں 34-35 سال کا یہ فرق ہے، 34-35 سال کے بعد آپ کی ولادت ہے، اور یہ تابعی بزرگ میں سے بعض نے تابعی اور بعض نے تبع تابعین میں شمار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ علم حدیث میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے آپ، تو اس طور پر بعض تاریخ دانوں نے آپ کو عظیم محدثین میں بھی شمار کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی جب سندھ میں آئے تو آ کے عالم یہ تھا کہ آپ کی آمد کی برکت سے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور آپ کے آنے سے اسلام پھیلا، اور ایسا پھیلا کہ چند ہی عرصے کے اندر آپ کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ، سینکڑوں کے اندر تعداد ہو گئی۔ اچھا، اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کو یہ چیز بھائی نہیں، اور دوسری چیز کہ آپ کے والد صاحب نے جو تحریک شروع کی تھی جس کے سلسلے میں آپ آئے بھی تھے، وہ بھی چیز اس سے اختلاف تھا، تو وہ خلیفہ آپ کے خلاف ہو گیا اور آپ کے خلاف طرح طرح کے معاملات کرتا رہا۔ تو اس نے اس وقت کے جو سندھ کا گورنر تھا اس کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کر دیا جائے۔ پہلے اس نے گرفتار کرنے کا کہا، پھر شہید کرنے کا کہا۔ اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس وقت کا جو سندھ کا گورنر تھا وہ سادات سے محبت کرنے والا تھا۔ واہ، اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ان کی بیعت بھی کر دی تو میرے لیے بچنا کچھ نہیں۔ جی اگرچہ اس کو اوپر سے آرڈر دیا جا رہا تھا، لیکن اس نے سادات کا ادب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے آپ کے لیے اہتمام کے ساتھ ایک محفوظ علاقے کے اندر آپ کو روانہ کیا اور آپ کی عزت کی۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہ خود بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدین میں شامل ہو گیا۔ واہ، تو اس طرح یہ اللہ پاک کے دین کی مدد کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنے گھر سے نکلے، دور آئے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد تھی کہ آپ کی اعانت کرنے والے، آپ کی مدد کرنے والے اللہ پاک نے غیبی طور پر مددگار پیدا فرما دیے کہ لوگ بھی اسلام کی طرف آئے، اور خلیفہ جو تھا وہ بھی آپ کی مدد کر رہا تھا۔ اچھا، ہوا یوں کہ جس وقت پہلے خلیفہ نے بات نہ مانی، پہلے گورنر نے بات نہ مانی، تو خلیفہ نے اس گورنر کو اتارا اور ایک مزید گورنر کو لا کے عہدے کے اوپر بٹھا دیا، اور اس کو یہ حکم دیا کہ تم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو گرفتار کرو اور ان کو شہید کرو۔ اب اللہ پاک کو جو منظور تھا ہونا تو وہی تھا۔ اب وہ دوسرا خلیفہ بھی سادات سے محبت کرنے والا تھا۔ واہ، دوسرے خلیفہ نے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہا کچھ نہیں، بلکہ وہ تمام تر معاملات کے اندر آپ کی معاونت کرتا رہا۔
آپ کی سربراہی کرتا رہا۔ تو الحمدللہ آج ہم جس طرح سندھ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہے اور عظیم، اور سندھ کو باب الاسلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اس تمام معاملات کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عظیم کردار ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ سندھ کے اندر جو اسلام آیا یہ اولیاء کے فیضان سے آیا ہے، اس کا ثمرہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے مزار پر انوار پر اللہ پاک کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک لوگ وہاں پر حاضری بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ایک جمع غفیر وہاں پر الحمدللہ عاشقان رسول کا نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں۔ طیبہ سے سندھ آ کر دینی ضیا بکھیری، طیبہ سے سندھ آ کر دینی ضیا بکھیری، تاج مبلغہ ہے عبداللہ شاہ غازی، تاج مبلغہ ہے عبداللہ شاہ غازی، طیبہ سے سندھ آ کر دینی ضیا بکھیری، طیبہ سے سندھ آ کر دینی ضیا بکھیری، تاج مبلغہ ہے، تاج مبلغہ ہے عبداللہ شاہ غازی، فیضان کا جہاں ہے عبداللہ شاہ غازی، روحانی داستان ہے عبداللہ شاہ غازی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھیجنے کے لیے اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600۔ کوشش کیا کریں کہ 9 بجے سے پہلے تک ویڈیوز بھیج دیا کریں تاکہ ہمارے لیے چلانا آسان ہو جائے۔ 9 بجے، 9:15، 9:30 اس طرح ہم 15 منٹ کے وقفے سے ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی ویڈیوز چلا دیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز ہم چلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ماشاءاللہ شاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا کہتے ہیں شاہد بھائی کو ایک مرتبہ پھر۔ جزاک اللہ خیر۔ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں شاہد بھائی خاموش ہیں۔ جدول سے بھی ماشاءاللہ ایک تو سفر بھی کر کے آئے اور پھر جدول بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں وقت بھی عطا کیا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ شاہد بھائی میں چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی کرامت بیان فرمائیں۔ کرامات تو انشاءاللہ حق ہیں ہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے مسلمان اولیاء کرام کی کرامات کو حق مانتا بھی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تذکرہ چل رہا ہے کہ اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے کچھ سنا، اور سیدھی شیخ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ بھی سنا، ان کی سیرت کے بارے میں بھی، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام اتنی کاوشیں اور کوششیں کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے شمار انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو بعض لوگ اس اللہ کے نیک بندے کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، جیسے سیدی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے متعلق پڑھا کہ انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جتنی کوششیں اور کاوشیں کی، یہاں تک کہ خلیفہ، اس وقت کا خلیفہ بھی حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دشمن بنا، اور اس نے 2 گورنر کو آپ کے قتل کا حکم دیا۔ تو یوں جو ہے وہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت نہ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ تو یوں جب حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، جب ان کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے خلفاء نے، ان کے مریدین نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر جو ابھی کلفٹن کے قریب ہے، وہاں پر ان کو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں دفن کیا، اور ان کے جو رفقا اور خلفاء تھے وہ وہیں مزار شریف کے قرب میں بیٹھ گئے، اس خوف سے کہ جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ایسا نہ ہو
کہ ان کے جسد مبارک کو یہاں سے نکال کر ان کی بے ادبی کریں یا ان کو نکال کر اس کی بے حرمتی کریں، تو انہوں نے چاہا کہ ہم یہاں پر بیٹھیں تاکہ ان کی مزار شریف کو، ان کے جسم اقدس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو پھر جب انہوں نے کچھ وقت گزارا تو ان کو محسوس ہوا کہ یہاں پر پانی بھی میسر نہیں ہے، کھانے چیزیں کی اشیاء بھی میسر نہیں ہیں، تو ان کے مریدین میں سے کسی ایک نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک ہمارے لیے پانی میسر ہو جائے، ہمارے لیے اسباب پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاؤں کی طرف انہوں نے نشاندہی فرمائی کہ وہاں پانی کا کنواں ہے، وہاں سے آپ لوگ پانی سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ پانی کا کنواں آج بھی موجود ہے، لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں اور اپنے لیے اس سے بیماریوں کی شفا بھی پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بندہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسباب کے ذریعے سے ان لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ پانی جو ذکر ہمارا چل رہا ہے نا، یہ پانی میٹھا پانی ہے۔ آپ سمندر بلکہ کراچی میں جو افراد رہتے ہیں ان کو زیادہ احساس ہوگا کہ بورنگ کروائیں تو پانی کیسا آتا ہے، وہ نہائیں بھی نہ تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے خوفناک انداز میں بال کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا کلی کریں تو منہ میں صبح کر لیں تو شام تک کڑواہٹ ہی اس کی نہیں جاتی، اتنا کھارا پانی ہے۔ اچھا یہ جتنا بھلے دور بھی ہو جائے، پورے کراچی میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جائیں، اس کی کڑواہٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اچھا یہ کہا بھی جاتا ہے کہ شاید سمندر کی وجہ سے ہے کہ سمندر کی وجہ سے ہی یہاں کراچی میں پانی کڑوا ہے، کھارا پانی۔ اچھا لیکن عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے یہ سمندر کے بہت قریب ہے، وہاں سے جو چشمہ ہے وہاں کھارا پانی نہیں ہے بلکہ میٹھا پانی ہے۔ اچھا ویسے خالد بھائی میں نیا آیا نا، فرسٹ ٹائم جب میں کراچی آیا ہوں تو عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار پر جانے کی نیت تھی، تو میں نے سنا کہ میٹھا پانی، ہمارے یہاں میٹھا پانی شربت کو کہتے ہیں۔ صحیح، اللہ میں نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ ان کی بزرگوں کی کرامت ہے، میٹھا پانی ہے۔ میں نے کہا یار واہ مزے لگے یار، گرمی ہے اور شربت پئیں گے ہم۔ اچھا میں نے ایک گلاس پیا تو نارملی لگا پانی۔ اچھا دوسرا گلاس پیا، میں نے ان سے پوچھا یار پانی میٹھا ہے؟ وہ کہتا ہے پانی تو میٹھا ہے۔ میں نے کہا یار لگتا ہے میرے گناہوں کا قصور ہے، مجھے یہ پانی میٹھا نہیں لگ رہا۔ مجھے بعد میں آ کر احساس ہوا کہ یہاں پر نارمل پانی کو جو ہمارے یہاں نارمل ہوتا ہے، سمندر والا کڑوا پانی پیا نہیں تو اس لیے آپ کو وہ میٹھا نہیں لگا ہوگا۔ کیا بات ہے جی، اولیاء اکرام کی کیا شان ہے۔ بہرحال مجھے باتوں میں نا آپ نے جو گفتگو فرمائی اس سے کرامت بھی بیان فرمائی، مجھے یہ اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بہرحال یہ بزرگوں کی کرامات ہیں۔ آپ دیکھیں خالد بھائی کہ ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، انہوں نے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے یعنی اپنے آباء و اجداد کہ جہاں پر ان کے مسکن تھے، جہاں رہائشیں تھیں، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑا ہے، اور دین اسلام جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہے وللہ الحمد، تو اس میں ہمارے اسلاف کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے پیغام نہیں ہے کہ ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ تو ہم اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے دعوت اسلامی ایسے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں، جیسے 3 دن کے قافلے جاتے ہیں، 12 دن کے ایک سال کے لیے عاشقان رسول قافلوں میں سفر کرتے ہیں، یوں کہ بزرگوں کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ شاہ صاحب ایسا ہے کہ بندہ نا با مقصد زندگی گزارے جی، اور اگر مقصد یہی ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تو پھر اس کے کردار سے جھلک نظر آتی ہے، اس کو دیکھ کر بندہ اسلام کے قریب آتا ہے اور پھر اسلام کی خوبیوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں کہ جب ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ایسا خاص نظام نہیں تھا، خاص کر کا لفظ نہ بھی لگایا جائے تو شاید نظام ہی نہیں تھا، بس وہ گھوڑوں کے ذریعے سے، گاڑیوں کے ذریعے سے جو سفر ہوتا تھا وہی سفر ہوتا تھا، اور مشکل ترین سفر ہوتا تھا جی، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا ہے، ایسی جگہوں پر پہنچنا ہے جہاں پر اسلام کا نام لینے والے بھی موجود نہیں ہیں اور ان میں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، تو یہ ماشاءاللہ کوششیں
کرتے چلے گئے. پیچھے ایک جذبہ تھا اور پھر آگے ان کا عمل نظر آتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر, شہر میں بیٹھ کر, کسی گاؤں دیہات میں بیٹھ کر ایک بندہ بڑے ایزیلی وائرل ہے اور ساری دنیا میں اس کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں, اس کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن وہ لوگوں کو پیغام کیا دے رہا ہے, دکھا کیا رہا ہے, اس کی ویڈیو سے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں. یعنی وہ تو اتنا سفر کر کے بھی دین سکھا رہے ہیں, یہاں بندہ بیٹھا بٹھائے ایک ایک کی موبائل اسکرین پر پہنچ رہا ہے, لیکن اس کے پیش نظر خدمت دین کا جذبہ ہی نہیں ہے. تو وہ کیا سکھا رہا ہے, وہ کیا لوگوں میں انجیکٹ کر رہا ہے, وہ کس زہر کو لوگ ہم نسلوں میں اتار رہا ہے, بندہ حیران ہو جاتا ہے. اس سے کوئی اسلام کی بو نہیں آ رہی, اس سے کوئی سنت کی خوشبو نہیں آ رہی, اس کو کچھ نہیں پتا. اس کو بس یہ پتا ہے کہ میں دیکھا جاؤں, میرے پاس پیسے آئیں, میں وائرل ہو جاؤں, لوگ میری واہ واہ کریں, میری شہرت ہو جائے, آپ کو سب کچھ مل جائے. لیکن یہ سب کچھ ملنے سے آپ دین کو کیا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت میں آپ کیا لگائیں گے؟ سب کچھ آپ کے پاس ہے لیکن دین کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو کمی واضح طور پر نظر آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کی کمی نظر. اللہ اکبر, اللہ. جو دین کے نام لیوا افراد ہیں, دین کا کام کرنے والے افراد ہیں, تبلیغ دین کرنے والے, نیکی کی دعوت دینے والے افراد ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منتخب فرماتا ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جب تک زندہ رکھے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ افراد عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جتنے ہم اولیاء کا نام لے لیں, انہوں نے دور دراز سفر کیا ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجیے, یہ بھی سندھ میں ایک معروف نام ہے, بہت بڑا نام ہے, اور یہ بھی کئی شہروں, کئی ملکوں کے اسفار کرنے کے بعد اس سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے. ایسے ہی لاہور میں داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجیے. خدمت دین کا جذبہ ہی تو تھا کہ پہلے دین کو سیکھنے کے لیے شہر شہر, گاؤں گاؤں گئے اور اہل اللہ سے ملاقاتیں کی, اور اس کے بعد جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں تاثیر دی, دل کو خوب خدمت دین کا جذبہ دیا, تو اب بس انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ ہماری ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. آج کا مسلمان بھی اگر یہ بات ریئلائز کر لے کہ میرے ذمے بھی خدمت دین کا کوئی کام ہے, نیکی کی دعوت میں نہیں دوں گا تو کیا غیر مسلم اسلام کے پیغام کو عام کرے گا؟ جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت کو ختم فرما دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا, کوئی رسول نہیں آنا, تو اب دین کی تعلیمات اور خدمت دین اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اس میں ہر مسلمان کو اپنے آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے نا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں آگے بڑھوں گا, میرے ہاتھ میں جیسا دیا ہے اس کی روشنی میں تو سامنے لاؤں گا, اپنا دیا تو میں جلا کر رکھوں گا. جب میں خود کوشش نہ کروں, اصل میں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں ہوتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا ہے, تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو یوں کہہ رہے ہوتے ہیں, دیکھا مسلمانوں کو یہ فرمایا, مسلمان اپنے آپ کو شمار نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ فرمایا ہے. جب یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو شاید یہی کانسیپٹ آ رہا ہو کہ 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کو اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. بھائی قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. جو یا ایھا الذین آمنوا میں وہ مسلمان داخل تھے, آج کا مسلمان بھی داخل ہے, بعد میں آنے والا مسلمان بھی داخل ہوگا. تو اس مسلمان کے ذمے یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمانے کے بعد رب العالمین کیا ذمہ داری عائد کر رہا ہے, اس ذمہ داری کو سمجھنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا, یہ میری بھی ذمہ داری ہے. اور ہر کلمہ گو مسلمان پر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ دین کو خود سیکھے بھی, سکھائے بھی. یہ جذبہ اگر دلوں میں آ جائے نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ادنا سا فرد ہوں, میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نیند قربان کر کے راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعائیں کی ہیں. ان دعاؤں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو
کیا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ اگر شکرانے کے طور پر میں یوں کروں کہ میرے نبی نے میرے لیے دعا کی تھی، میں ان کے دین کی خدمت کے لیے کام کروں، یہ بڑی زبردست موٹیویشن ہوگی ہمارے لیے۔ ہم کوئی جزا نہیں دے سکتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہم ان کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے۔ ہمیں کائنات میں جتنی بھلائیاں ملی ہیں، ملنی ہیں، وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شب بیداریوں کو یاد کر کے کبھی خدمت دین کے لیے میں بھی تو اپنے 2-1 گھنٹے لگاؤں، میں بھی تو کسی مسلمان کو برائی سے روکنے کے لیے آگے بڑھوں، میں بھی تو کبھی ایسا کروں کہ میری وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کوئی فرد قرآن پڑھنے والا بن جائے، کوئی فرد نمازی بن جائے، کوئی فرد نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے۔ بے شمار اسکلز لوگ سیکھ رہے ہیں، سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے سارے اسکلز سے سب سے زیادہ جو واضح بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنی دنیا کے حالات کو اچھا کرنا ہے، جی یہ بھی اچھا ہے، رزق حلال کمائیں، آپ بوجھ نہ بنے، مسلمان کو کسی پر بوجھ بننا بھی نہیں چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جتنے اسکلز میرے پاس ہیں، ان اسکلز سے آج تک میں نے کب یہ سوچا کہ اس کی وجہ سے اللہ کے دین کی خدمت بھی مجھے کرنی چاہیے۔ اگر یہ جذبہ ہر طبقے کا مسلمان، ہر فیلڈ سے وابستہ مسلمان اپنے دلوں میں پا لیتا ہے یا اس کو جگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو زندگی ہماری جیسی گزر رہی ہے انشاءاللہ اس سے اور بہتر ہو جائے گی، اور ہم خدمت دین کرنے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کا محبوب بننا ہے تو پھر خدمت دین کے لیے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اگر پڑھتے ہیں تو آپ علم دین آپ نے حاصل کیا، جیسے ہمارے حسن بھائی نے بیان کیا کہ آپ علم حدیث میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ اللہ پاک کو ان کے اس علم دین کا صدقہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی بھی، اور پھر اس کی نشر و اشاعت، دین اسلام کی ترویج، دین اسلام کی اشاعت، علم دین کو آگے بڑھانے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ریڈی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو میرا نام عاطف ہے، میں کینٹا سے عرض کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، ترجمہ اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ بلندی اترنے کی دعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ میرا نام ہے محمد حماد اللہ۔ آج میں بلندی سے نیچے اترنے کی دعا بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام عبداللہ، میں ڈی جی خان میں رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام افیرہ ہے، میں منڈی باوردین سے ہوں۔ آج میں آپ کو سیڑھیوں سے اترنے کی دعا سناؤں گی۔ سبحان اللہ، ترجمہ اللہ پاک ہے۔ میرا نام محمد یوسف ہے، آج آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں، میں وہاں کینٹ میں رہتا ہوں۔ میں آج آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، ترجمہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ میرا نام ہے محمد شاکر ہے، سیڑھیاں اترنے کی دعا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ محمد حسنین ہے، میں غالب آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو سیڑھیاں اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا نام محمد ریحان تاری ہے، میں انڈیا والی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام محمد سعد رضا تاری ہے، میں سور آباد گاؤں سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے پیارے بچوں کی بڑے پیارے انداز میں بچوں نے سنایا ہے، سبق سنایا، جو آج ان کو سبق دیا گیا تھا کہ بلندی سے اترنے کی دعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے
पाक है। सुभान अल्लाह, आप प्यारे प्यारे बच्चों ने वीडियोस भेजी माशाल्लाह। कुछ तो वो बच्चे हैं कि जो रेगुलर हमें हमारे साथ अटैच हैं, रोज़ाना उनकी वीडियोस आती हैं। मैं उनसे भी और जो नए आने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दीगर भी, यानी यकीनन ये पेरेंट्स ने बनाई होगी तो दीगर भी अपने रिश्तेदारों से भी कहिए, उन तक भी ये नेकी की दावत पहुंचेगी। प्रोग्राम भी इंशाल्लाह देखेंगे, नेकी की दावत भी पहुंचेगी। उनके बच्चों की वीडियोस भी आप कोशिश कीजिए कि मंगवा लीजिए। छोटी बच्चियों की उम्र 7 साल से कम होनी चाहिए। जो बच्चियां हैं इनकी उम्र 7 साल से कम हो। बच्चे माशाल्लाह जो अच्छे अंदाज में सुना रहे हैं, अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए। कुछ चूँकि तलफ़ुज़ का कहीं ना कहीं बच्चों में मसला होगा, कोशिश कीजिए, पेरेंट्स कोशिश करें कि सही तलफ़ुज़ के साथ इनको दुआएं याद करवाएं। जो अज़कार यहाँ से दिए जा रहे हैं ये सही तलफ़ुज़ के साथ करवाएं। अच्छा, फिर दिन का एक सबक दे दें। आपका एक दिन का एक हिस्सा बच्चों का इसी नेकी की दावत में गुजरेगा, ये सबक याद करते रहेंगे और एक अच्छे अंदाज में एक अच्छा सा माहौल बनेगा घर में कि आपकी वीडियो हम मदनी चैनल में भेजेंगे तो, लेकिन आपको पहले ये याद करना पड़ेगा, अच्छे अंदाज में याद करें। फिर वो बच्चों का एक हल्का बना लें, वो याद कर रहे हो, घर में एक बड़ा प्यारा माहौल इंशाअल्लाह बन जाएगा। अल्लाह पाक सब बच्चों को नज़र बद से भी महफूज फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ मुक़द्दर फरमाए। कुछ कॉल्स हैं, कॉल लेते हैं या SMS ले लेते हैं पहले जी। कुछ मैसेज हैं और कुछ कमेंट्स भी हैं। मैसेज तो खड़े होकर लेंगे जी हम इंशाअल्लाह। लिया से एक मैसेज आया है हमारे पास। साकिब भाई, मेरे भाई जैन शहजाद अतारी 12 माह काफिले में कराची में आए हुए हैं जी, ठीक हो गया, मुलाकात हुई है, बहुत खुश हुए हैं, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक उनको, आपके भाईजान को खुशियाँ अता फरमाए, मजीद बरकतें अता फरमाए, सलामती अल्लाह पाक अता फरमाए। अच्छा, एक मैसेज और है। सैयद साहब आप कैसे हैं जी? अल्लाह पाक का बहुत एहसान है जी, करम है मालिक का, बहुत एहसान, खैर आफियत से हूँ। अबू बकर भाई हैं, अबू बकर सिद्दीक अत्तारी जामिअतुल मदीना से, और जामिअतुल मदीना भी फैज़ान मदीना फालिया। खालिद भाई की आमद मरहबा, बहुत शुक्रिया खालिद भाई आपका, आप तशरीफ लाए, मरहबा, जज़ाकल्लाह। कह रहे हैं जी कलाम सुनना है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। इंशाअल्लाह हमारे नात खां इस्लाम भाई, वक़ार भाई नोट कर लेंगे कौन कौन से कलाम हैं जी। और सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान खान हैं फैज़ान मदीना शेखुपुरा से, कह रहे हैं जी आपको और दीगर मुबल्लिगीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं जी क्या हाल है? अल्लाह पाक का बहुत करम है जी, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। और नात खां भाई से गुजारिश है कलाम सुना दें, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। बहुत शुक्रिया। आ मेंढा ढोला करा बैठ हजारी, ये इस कलाम की फरमाइश है। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, इस कलाम की फरमाइश आई और ये फरमाइश आई है वाह कैंट से, ठीक हो गया जी। मैसेज है अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है साकिब भाई? अल्लाह पाक का करम है जी, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। गुजारिश है कि फिर के गली गली तबाह ये कलाम सुना दें। खालिद भी अगर आपसे सुना जाए कलाम तो क्या करेंगे, सुना देंगे आप? हाँ जी सुना देंगे इंशाअल्लाह। कैसे तर्ज में सुनाएंगे या नस्ल में सुनाएंगे? जैसे आपने सुनाया हम भी वैसे सुना देंगे, ठीक हो क्या? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। लगे आप, सुना दिया फिर मैंने। अच्छा, एक मैसेज आया है, कह रहे हैं जी ये नूरपुर से मोहम्मद शुएब भाई मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या हाल है साकिब भाई जी? अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में। वकार भाई और खालिद भाई आपस में क्या लगते हैं? पहले आप बताएंगे या वकार भी बताएंगे क्या लगते हैं? अभी तो दूर दूर हैं, करीब हो जाएंगे तो कंधे से कंधा लगेगा, सीने से सीना लगेगा, दिल से दिल। क्या बात लगेगा इंशाअल्लाह। जबरदस्त, माशाअल्लाह जी। इस्लामी भाई हैं हमारे वकार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अगर पूछने का मकसद ये हो कि शायद कोई रिश्तेदार हैं तो? हाँ, ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन इस्लामी भाइयों वाली रिश्तेदारी जो है वो खत्म नहीं हो सकती। क्या बात है जी आपकी। अच्छा जी, अमजद रजा हैं, कह रहे हैं जी मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, ये कलाम सुना दें। मेरा खालिद अतारी से अर्ज है कि ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज चांद आता हो। खालिद भाई 5 चांद सेकंड शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करें, जी बारकल्लाह, मर जाए आलम यही सरकार। क्या बात है। 1 सेकंड, एक जबरदस्त। वैसे वकार भी आप सुनाए जिसमें चांद आता हो, बगैर तर्ज के सुना दें, चांद आता हो। वकार भाई से कर लेना मुकाबला।
फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे माशाल्लाह प्रोग्राम को। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वकार भाई से गुजारिश है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, इसके साथ जो शेर पढ़ा है बराए करम वो दोबारा सुना दें। कौन सा पढ़ा था आपने? काफी सारे पढ़े थे। चलें जी, ये भी ठीक है। जिधर देखूं मदीने का हरम हो। सुभान अल्लाह। सही चाल है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। सही। आज भाई वो जो सिंधी मुझे मैसेज करते हैं ना, आज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिंधी मानो मौजूद है, ये आपको जवाब दे देंगे। वैसे मेरे बस से बाहर हो जाता है बसाओ का जवाब देना। नीयत तो होती है कि मैं कुछ ना कुछ जवाब दे दूं, लेकिन ये है कि कोई ना कोई बैठे होते हैं मेरे साथ, तो उन्हीं की तरफ बढ़ा देता हूँ बॉल कि भाई आप जवाब दे दें, मेरी तरफ से आप जवाब दे दें। तो आज अगर आप जवाब ही है, आप हमारी तरफ से भी जवाब दे दें तो माशाल्लाह वो सिंधी मानो में आप कह दें कि आप अपने बच्चों की वीडियोस बनाकर इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी वीडियो ठाहे करे हिन मौजूद नंबर ते सेंड फरमायो। अब बच्ची होगी तो 7 साल से कम उम्र की। अगर नंढी छोकिरी आहे त उनजी उम्र 7 साल हुजे, उनखां घटि हुजे, उनखां मथे न हुजे, ऐं ॿार जेके आहिनि सही तलफ़ुज़ सां वीडियो ठाहे करे हिन नंबर ते मोकिले सघो। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। मोहम्मद आज़म भाई हैं, प्रोग्राम कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, सोचता हूँ वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी। ठीक हो गया जी। सैयद साहब और खालिद भाई से अर्ज़ है कि आप दोनों आला हजरत का कलाम का ऐसा शेर सुना दें जिसमें नातवा आता हो, और नात खां भाई से गुजारिश है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब की मनकबत सुना दें इंशाल्लाह। 10,000 दुरूद पाक का तोहफा भी। नातवा नफ्स ये क्या जुल्म है, ये तो मैंने सुनाना था। ताज़ा जुर्म है, ना तो वहाँ के सर पे इतना बोझ भारी। वाह वाह वाह। चलें भाई, ये मेरी तरफ से भी कबूल फरमा ले, चूंकि मैंने भी यही सुनाना था। सुभान। इसके अलावा कोई शेर है आपके ज़हन में है इस नातवा? चलें जी, कोई बात नहीं है। तलहा अत्तारी हैं और आज मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना वक़ार मदनी साहब से मेरी फरमाइश है कि ये कलाम सुना दें। मक्का मदीना में बला से आखिरी नबी, ये कौन सा कलाम है? मीठे मदीने में बुलाया आखिरी नबी। अच्छा, ठीक होगा जी। एक दफ़ा मैसेज लिखते हैं जब, तो रिक्वेस्ट ये है कि एक दफ़ा खुद भी पढ़ लिया करें और फिर आगे सेंड किया करें ताकि हमारे लिए मसला ना हो। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना, इस कलाम की फरमाइश है। सियालकोट से मैसेज है, आज का सिलसिला देखने की सादत हासिल हो रही है। अल्लाह पाक हमें औलिया इकराम की बरकतें अता फरमाए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रखे। आमीन। शुरू में नात खां भाई ने माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा कलाम पढ़ा। आप सबसे दुआओं की मदनी इल्तिजा है, हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अल्लाह पाक अता फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन आमीन बिजाय खातमिन नबीयीन। अच्छा जी, फैसलाबाद से मैसेज आया है और माशाअल्लाह हमारे सिंधी मानो भाई जो हैं, शायद भाई ये फैसलाबाद से ही तशरीफ ला चुके। अब पाकिस्तान सतह पर जो उनकी ज़िम्मेदारी है लुग़तुल अरबिया के हवाले से, तो फैसलाबाद में इनका ऑफिस वगैरह थी, वहाँ पर माशाल्लाह ये होते हैं और दावत इस्लामी का एक बड़ा प्यारा ये काम भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने मज़ीद बरकतें अता फरमाए। कह रहे हैं जी, अल्लामा खालिद अत्तारी साहब को स्पेशल सलाम, आपकी तशरीफ़ आवरी से खुशी हुई। जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैका व अलैहिस्सलाम। जी, एक और मैसेज इन्होंने एक गुजारिश भी की है, ऐसा शेर सुनाए जो जिसका लफ्ज़ जीम से शुरू होता है। शेर जीम से शुरू होता है। जिस वक्त चले सुए गरीबा को जनाजा, उस वक्त मेरे लब पे सजी नाते नबी। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, आपने सुना लिया। कुछ कॉल्स भी हैं, आइए कॉल लेते हैं। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। सैयद साहब से अर्ज है कि ये कलाम सुना दे। या शहीद करबला फरियाद है, नूर चश्मे फातिमा फरियाद है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मज़ीद कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम अत्तारी है, मैं खानेवाद से बात कर रहा हूँ। मदनी चैनल का प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते कि क्या बात है। साकिब भाई आपसे गुजारिश है मेरे लिए मदीने की दुआ फरमा दीजिए, और नात खान भाई से गुजारिश है मुझे ये वाली नात सुना दीजिए। अपने दामन शफ़क़त
में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको और हम सबको बार बार मक्के मदीने की बाअदब हाज़िरी अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसीब अकबर है और मैं पाकपतन से बात कर रहा हूँ। मुझे ये कलाम सुना दें, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने कर दिया। वाह माशाअल्लाह। मजीद। मेरा नाम मोहम्मद असद है, मैं आपसे ये नात सुनना चाहता हूँ, मदीना मदीना। क्या बात है जी। कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं। हाफिज़ मोहम्मद रऊफ़ अहमद अतारी फैसलाबाद से अस्सलाम कर रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक का बहुत एहसान है जी, मैं खैर वाफियत से हूँ। माशाअल्लाह का मैसेज भी आया है। मोहम्मद अहमद भाई हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। एक मैसेज है, आप तमाम हाज़रीन की बारगाह में मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक आप सबको हाज़रीन को इसी साल मीठा मीठा मदीना दिखाए। नात खां भाई से गुजारिश है कलाम सुना दें अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया। शौकत भाई का भी मैसेज है, आबिद भाई का मैसेज है, सज्जाद भाई का है मैसेज है। अल्लाह ताला अब्दुल्ला शग़ाई साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुर अनवार पर अपनी करोड़हा रहमत नाजिल फरमाए और उनका सदका हमें भी नसीब हो, आमीन। अली हैदर भाई हैं, सलाम करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साकिब भाई प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में सब कैसे हैं? माशाअल्लाह सबकी आमद मरहबा। नात सुननी है मुझे रुसवा नहीं होने देते। वो शुक्रिया जी। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, हम खैर वाफियत से हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। सज्जाद भाई हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। अहमद भाई हौसला अफजाई कर रहे हैं। अच्छा जी। दीगर कुछ दुआओं के मैसेज भी हैं। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। कलाम शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह टॉपिक की तरफ वापस आएंगे जी। पहले कुछ कलाम ले, फिर आखिर में मन करते हैं इंशाअल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, जाने जा जाने ईमान, जाने जा जाने ईमान। साडा इश्क भी तू, साडी जान भी तू, साडा दिल भी तू, दिलदार भी तू, नाले नबियां दा सरदार भी तू। ते मैं मुकदी गल मुका देवा, साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू है, जाने जा मैं जाने
بولا میٹھے مدینے میں بولا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بولا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بولا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی آلائشوں سے پاک کر کے میرے دل میں تو آلائشوں سے پاک کر کے میرے دل میں تو آ جا سما جا گھر بنا آ جا سما جا گھر بنا اے آخری نبی آ جا سما جا گھر بنا اے آخری نبی بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا واللہ ایمان ہے میرا واللہ ایمان ہے میرا واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو
کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھوں کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں. ایک شعر سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھ لیں گے. کلام باہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد مشک مچایا تے جان پھلتے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت عطا فرمائی. یقیناً عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار میں سے بھی. میں چاہوں گا حسن بھائی کچھ اوصاف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ بیان کیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح دیگر جو اولیاء اللہ ہیں جی ان کا تذکرہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور اہل سنت کا یہ شعار ہے کہ وہ اولیاء اللہ کا تذکرہ بالخصوص ان کے اعراس کے دنوں میں یا اس کے علاوہ بھی اس کو کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں اسی طرح جو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آ کے دین کا کام کیا اس میں ایک بڑا اہم کردار آپ کی ذات کا بھی تھا. آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی بہترین اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے ان کریمانہ اخلاق کی برکت سے کئی ایسے لوگ جو تھے دین اسلام کی طرف آئے. یعنی کوئی اگر آپ کو ملنے کے لیے آتا یا کسی کے ساتھ دیگر معاملہ ہوتا تو آپ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ سارا معاملہ کیا کرتے تھے، جس کی برکت سے حالانکہ وہ شخص یا آنے والا جو بھی تھا وہ غیر مسلم تھا لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کے وہ اسلام قبول کر لیا کرتا تھا. اور چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. یعنی اللہ کے ولی کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے وہ تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہی کرتا ہے. اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا کر دی جاتی ہے کہ اس کی برکت سے دیگر لوگ بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے قریب کرے. جس طرح اس نے خود رب کی معرفت حاصل کی ہے، اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار رہا ہے، دیگر لوگوں کو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے. حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کا جو ولی ہے اس کی چند نشانیاں ہیں، اس کے اندر چند علامات ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوگا وہ فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اور دیگر عبادات کرے گا۔ ان کا انداز کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب بھی دیکھے تو اللہ کی آیات کو دیکھے، جب سنے تو اللہ کی آیات کو سنے، جب بولے تو اللہ کی پاکی کو بیان کرے، وہ بندہ جب بھی ذکر کرے تو اللہ پاک کا ذکر کرے، وہ جب بھی بندہ اپنے دل کی نگاہ سے دیکھے تو نور جلال الہی کو دیکھے۔ یہاں تک بیان کیا، اور جب بندہ اس مرتبے کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ جو بیان کیا گیا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ اس پر کوئی غم ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ اس پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات کو شامل کریں کہ جو اللہ پاک نے اسی آیت سے متصل آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب اس ایمان کی اگر ہم تفسیر پڑھیں، مفسرین کرام نے اس چیز کو بیان کیا کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اس کے ایمان کا انداز یہ ہوگا کہ اس کا عقیدہ جو ہے یہ مضبوط ہوگا، اس کا عقیدہ مستحکم ہوگا، اور مستحکم اس انداز میں ہوگا کہ اس کو ہر عقیدہ اس کی دلیل کے ساتھ پتہ ہوگا کہ میں اگر اللہ پاک کے بارے میں یا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا دیگر چیزوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھ رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے، اور ہر چیز کی قطعیت اس کو معلوم ہو۔ اور جو دوسری چیز بیان فرمائی کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ ڈرے، تقوی اختیار کرے، تو اس کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی اللہ نے جو بات کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی ہمیں ان تمام چیزوں کا نمونہ نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام اوصاف آپ کے اندر بدرجہ کمال تک پائے جاتے تھے، جس کی برکت سے الحمدللہ ان کا جو مقام آج ہم سب کے سامنے ہے، ان کی وفات کے اتنا عرصے کے بعد آج بھی ان کی محبت سب کے دلوں کے اندر موجود ہے، ان کا ذکر لوگ کر رہے ہیں اور ان کے مزار پہ جا کے حاضری دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ یہاں جو تقوی اختیار کرنے کی بات ہوئی، اولیاء کرام کی یہ پیاری صفات، اب دیکھیں اللہ پاک کا قرب پانے کے لیے شاہد بھائی دو باتیں ہیں نا، ایمان ہے اور تقوی ہے۔ جن اولیاء کرام کی ہم جب قرآن پاک کی آیات بینات میں اولیاء کرام کی جو صفات کو پڑھتے ہیں، جو اولیاء کرام کے تذکرے کو پڑھتے ہیں، دو باتوں کا ذکر ہمیں یوں کہیں کہ سر فہرست ملتا ہے، ایمان اور تقوی۔ ایمان ہے اور تقوی ہے۔ ایمان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے نصیب فرما دیا، الحمدللہ۔ اب تقوی اختیار کرنا ہے تو اللہ پاک اپنا قرب بھی عطا فرما دے گا۔ یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا اعمال بجا لائے جائیں، کیا کیا جائے، وہ کون سی صحبت اختیار کی جائے کہ جس کی وجہ سے تقوی کی دولت سے ہم مالا مال ہو جائیں؟ جی شاہ صاحب، بالکل سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی دولت ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس سے مستفیض فرمایا، سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد ظاہر ایمان لانے کے بعد جو ایک مومن کے ساتھ خطاب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے، کہ سر فہرست اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اوپر فرض کیے ہوئے احکامات کو بجا لائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی ایک مومن کے اوپر فرضیت فرمائی ہے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا چلا جائے گا، جیسے بالغ ہوگا تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، صاحب نصاب ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس طریقے کے معاملات سب سے پہلے سر فہرست اس کے اوپر لازم ہے کہ جن چیزوں کے جن احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن مسلمان پر فرض فرمایا ہے اس کی ادائیگی کرتا رہے، اور اس کے بعد جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے کہ یہ کام کرنا ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے، تو ان حرام کردہ کاموں سے بچے۔ اور ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ ختم نبوت پر بھی ایمان رکھے اور رسول اللہ کی اطاعت بھی کرے. تو یہ تقویٰ کی جو سمجھ لیں کہ ایک تفصیل، لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس میں سر فہرست ایک مسلمان کے لیے اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. کیا بات ہے. اللہ کرے ہم تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہوں. آسان لفظوں میں ہم اگر اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر نیکی کرنی ہے یا نیکیاں کرنی ہے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جلوت میں ہوں خلوت میں ہوں، ہر عالم میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اپنے پیش نظر رکھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. چاہے تنہائیوں میں ہوں، اکیلے ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ تقویٰ کا وہ مقام نصیب ہوگا کہ سبحان اللہ پھر اللہ اپنا قربی عطا فرمائے گا. بچوں کی کچھ ویڈیوز مزید ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام محمد علی حمزہ ہے، میں چین سے بول رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ، ترجمہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. میرا نام سالہ ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میں بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا. سبحان اللہ. میرا نام عشرت ہے، چکوال سے بات کر رہی ہوں. میں بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گی. سبحان اللہ. آج میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گی. سبحان اللہ، ترجمہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. میرا نام جویریہ طاریہ ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو سیڑھیاں اترنے کی دعا سناؤں گی. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو میرا نام فتح شہزادی، میں شاہپور صدر سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. میرا نام فاطمہ ہے، میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گی. سبحان اللہ. میرا نام ذاکیہ نور ہے. پیارے پیارے سید صاحب، میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گی. سبحان اللہ. میرا نام سید محمد علی رضا طاری ہے، میں کراچی سے ہوں. میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. آج میں آپ کو سیڑھی سے نیچے اترتے وقت کی دعا سناؤں گا. سبحان اللہ، ترجمہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. بلندی سے اترنے کی دعا. سبحان اللہ. میرا نام سمیر علی ہے، میں شاہپور صدر سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ان پیارے پیارے بچوں کو سلامت رکھے. کل کا سبق کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. کل انشاءاللہ پیارے پیارے بچے ہمیں پانی پینے کی دعا سنائیں گے. پانی پینے کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا کل ہم نے سننی تھی. چلیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. پی سی آر میں بیٹھے ہیں اگر تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. پانی پینے سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. انشاءاللہ پیارے بچوں کی کل اس نمبر پر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نمبر، اس پر ویڈیو آپ لازمی بھیجیے. آئیے ابھی ہم عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں. یا غازی یا غازی یا غازی یا غازی کیجے کرم خدا را، کیجے کرم خدا را، عبداللہ شاہ غازی. غازی ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی. اے والی کرم
کراچی اس شہر پر کرم ہو، اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجے کرم خدا را، کیجے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، ہم ہیں گدا تمہارے قسمت پہ جھومتے ہیں، 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 یہ ہے شرف ہمارا عبداللہ شاہ غازی، یہ ہے شرف ہمارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجے کرم خدا را، کیجے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے، قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے، قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے، قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی، ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجے کرم خدا را، کیجے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا۔ سبحان اللہ۔ سیدی عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، تو نیاز کا ہم نے اہتمام کیا ہے، انشاءاللہ ہمارے پیارے پیارے خالد بھائی ختم شریف پڑھیں گے۔ جی خالد بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر امت محمد وارحم امت محمد وتجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ عز و جل، جو ختم شریف پڑھا گیا ہے میری زندگی کے ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ سے تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، یا اللہ حضور کی ساری امت کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔
بالخصوص یا اللہ سیدی عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرما. آپ کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرما. آپ کے علم دین حاصل کرنے کے جذبے کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا ذوق شوق عطا فرما. جتنے عاشقان رسول آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں، جو مرادیں التجائیں لے کر حاضر ہوتے ہیں یا اللہ ان کے صدقے میں تو سب کی مرادیں پوری فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. آئندہ سال یا اللہ اس سال ہی یا اللہ ہمیں حج مبرور کی سعادتیں بھی یا اللہ ہمارا مقدر فرما. یا اللہ تمام علماء و مشایخ اہل سنت بالخصوص قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیجیے یا اللہ. یا غازی یہ پلیٹ یا غازی یا چینل کے ناظرین کو ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں، آپ یہ لیجئے. پیارے پیارے بچوں کی آج اچھی ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں لیکن بہت تاخیر سے آئی ہیں. کچھ بچوں کی ویڈیوز ہم نہیں چلا سکے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو پیرنٹس ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں 9 بجے تک کوشش کریں کہ 9 بجے تک آپ اپنے بچوں کی ویڈیوز لازمی بھیج دیں. 9 بجے تک آئیں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے یہ لینا آسان ہو جائے گا تاکہ ہم سبھی بچوں کی ویڈیوز اچھے انداز میں چلا سکیں. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ 9 بجے سے پہلے بھیج دیں، اور جن بچوں کی نہیں چلا سکے تو میں معذرت کا خواستگار ہوں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کراچی اس شہر پر کرم ہو، اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو. یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی. منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی. کیجے کرم خدا را، کیجے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی. منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، منگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی. ہم ہیں گدا تمہارے قسمت پہ جھومتے ہیں، ہم ہیں گدا تمہارے قسمت پہ جھومتے ہیں، ہم ہیں گدا تمہارے قسمت پہ جھومتے ہیں، ہم ہیں گدا تمہارے قسمت پہ جھومتے ہیں. یہ ہے شرف ہمارا عبداللہ شاہ. آنکھ صلی علی کہتے کہتے، آنکھ صلی علی کہتے کہتے، آنکھ صلی